پاکستان میں جاری اندرونی سیکیورٹی چیلنجز جو سب سے زیادہ گھمبیر کے پی اور بلوچستان میں ہیں اور اندرونی سیاسی ماحول کے حوالے سے اختتام ہفتہ ایک بڑی عمدہ پیش رفت ہوئی ہے۔ اختتام ہفتہ خیبر پختونخوا جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کو کور کمانڈر پشاور نے باقاعدہ ایک غیر معمولی افطار پارٹی میں مدعو کیا جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی قیادت میں پوری صوبائی کابینہ شریک ہوئی اور یقیناً یہ ایک بہت ہی عمدہ منظر تھا، ایک بہت ہی عمدہ ڈیولپمنٹ تھی جس میں میزبان کور کمانڈر پشاور تھے اور اس میں پوری کابینہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی وہاں شریک تھی۔ 9 مئی کے قابل مذمت واقعات کے پس منظر میں پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان یہ رابطہ یقینی طور پہ حالیہ مہینوں کی سب سے بہترین پیش رفت ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں ہونے والی ملاقات میں دہشت گردی سے مقابلے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر گفتگو ہوئی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے اس حوالے سے بتایا کہ افطار کے بعد کور کمانڈر نے وزیر اعلیٰ کابینہ اراکین کو کشیدہ سیکیورٹی صورتحال پر بریف کیا اور کہا کہ کے پی کے اور اس کے ساتھ اس کی حکومت اور اس کے ساتھ فوج کا تعاون ہونا چاہیے۔ انہوں نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کو مزید فعال بنانے کی ضرورت پر زور دیا اور اس سلسلے میں باقاعدہ کے پی کے حکومت کے اہم اراکین، وزیر اعلیٰ اور فوجی حکام کے درمیان بہت ہی مثبت گفتگو بھی ہوئی۔ تمام ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ملک میں دیر پا معاشی استحکام اور سیکیورٹی کی استحکام، سیاسی استحکام سے سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں جس کے حصول کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو پاکستان کے مفاد میں اپنی ذات اور انا سے بالاتر ہو کے عمل کرنا ہوگا۔ پچھلے ماہ بشام میں دہشت گردی حملے میں 5 چینی انجینئرز کی ہلاکت کے بعد وزیر اعظم کی قیادت میں ہنگامی سیکیورٹی اجلاس میں بھی علی امین گنڈاپور نے کے پی کے کی نمائندگی کی تھی۔ اس اہم اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت اعلیٰ سیکیورٹی حکام بھی شریک تھے۔ اس سے ایک ہفتے قبل ایس آئی ایف سی کے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، آئی ایس آئی چیف، تینوں وزرائے اعلیٰ کے ہمراہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور ایک چھت تلے یہ تمام حضرات بیٹھے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور عہدہ سنبھالنے کے بعد سے مسلسل پی ٹی آئی کے بانی عمران خان سے رابطے میں بھی ہیں اور ان سے اڈیالہ جیل میں متعدد ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ بہرحال بہت ہی مثبت ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے اندرونی سیکیورٹی چیلنجز کے حوالے سے، اندرونی سیاسی کے حوالے سے، اندرونی سیاسی صورتحال کے حوالے سے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان، فوجی حکام کے درمیان براہ راست ملاقات اور بہت ہی عمدہ ملاقات ہونا یقیناً بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پشاور سے موجود ہیں خیبر پختونخوا کے ممتاز سینئر سیاستدان جناب افرز صاحب خٹک۔ بہت بہت شکریہ افرز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مخصوص صورتحال رہی ہے الیکشن کے حوالے سے اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی نے جو بھی جس انداز کا بھی الیکشن ہوا اس کے باوجود جو کے پی کے اندر تو انہوں نے الیکشن سویپ کیا اور ظاہر ہے کہ بہت ہی اوور ویلمنگ میجورٹی ہے وہاں پر، لیکن ظاہر ہے کہ ایک مخصوص کیفیت ہے اس وقت پی ٹی آئی اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کے درمیان۔ اس پس منظر میں یہ جو ملاقات ہوئی ہے اختتام ہفتہ حکومت کی، پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور کور کمانڈر پشاور کی، اور پھر بہت ہی اچھے ماحول میں افطاری اور اس کے بعد جو سیکیورٹی چیلنجز ہے، یقیناً اس پورے ماحول کے اندر یہ ایک بڑی مثبت ڈیولپمنٹ ہے جس کے پاکستان کے لیے بھی اچھے اثر ہے اور ظاہر ہے کہ کے پی کے لیے بھی بہت ہی امپورٹنٹ، یہ شاید بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی کامران بھائی، جس کو آپ خوشگوار ڈیولپمنٹ قرار دے رہے ہیں پچھلے ہفتے کی، در حقیقت یہ ڈیولپمنٹ 8 فروری کے انتخابات کے دن ہی ہو گئی تھی، اس لیے کہ جس پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت پی ٹی آئی کو پنجاب میں روکا گیا، اسی انجینئرنگ کے تحت ان کو خیبر پختونخوا میں راستہ دیا گیا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں مین کنسرن جو تھا وہ پشتون قوم پرست پارٹیوں کا تھا، ان کی ریپلیسمنٹ ایک طرح سے پی ٹی آئی سے ہوئی ہے، تو یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ یہ صحیح ہے کہ ان کو وہاں ووٹ بھی ملے ہیں، لیکن جس طرح سے ان کو راستہ دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے اس پالیسی کا حصہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی وہاں کی حکومت ہے وہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ انہوں نے روابط بھی رکھنے ہیں اور انہیں ایک طرح سے اکاموڈیٹ کیا گیا ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کنفرنٹیشن کی طرف جائیں۔ لیکن افرز صاحب آپ بہت ہی سینئر سیزنڈ سیاستدان ہیں، آپ ایک جانب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں روکا گیا، یا آپ کو شاید اندازہ ہو کہ کراچی میں کیا ہوا ہے، سندھ کے شہری علاقوں میں کیا ہوا اور دوسری جگہ کیا ہوا، لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں جو الیکشن ہوا اور اس میں جو پی ٹی آئی جیتی ہے وہ کوئی دھاندلی کے ذریعے جیتی ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ان کو ووٹ ملا ہے،
لیکن ووٹ تو ان کو پنجاب میں بھی مل رہا تھا. جی جی جی. لیکن وہاں پہ جو پختونخوا میں ہے ان کو صرف ووٹ نہیں ملا, ان کو راستہ دیا گیا. یعنی یہ ان کا سویپ کرنا, اتنی بڑی تعداد میں سیٹیں لینا, اس میں ضرور پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. یعنی میں یہ اس بات کی تردید نہیں کرتا کہ ان کو ووٹ ملے ہیں, شاید وہ ویسے بھی جیت جاتے, لیکن جس طرح سے وہ جیتے ہیں یہ اس لیے جیتے ہیں کہ وہاں پہ ایک طرح سے ان کو لایا گیا ہے ایک ریپلیسمنٹ. لیکن تو جو ہمارا موضوع ہے سر وہ تو یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ بھی فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ الیکشن جیتے ہیں, ان کی حکومت ہے, میجورٹی ہے, سب کچھ ہے. اب چاہے ان کو مخصوص نشستیں نہ دی جا رہی ہوں وہ بھی ایک عجب سین ہے, لیکن بہرحال صوبے کے لحاظ سے یہ ایک جو حکمراں حکومت ہے جس کو بہت ہی سپورٹ حاصل ہے, وہ اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے آپس میں روابط ہو, بہتر تعلقات ہو, تو یہ صوبے کے لیے تو ایک اچھی پیش رفت ہے نا اوور آل. جی دیکھیے, اصولاً تو میرے خیال میں یعنی جہاں حکومت ہو, حکومت اور ریاست کے اداروں کے درمیان ظاہر ہے کہ رابطے وغیرہ ہونے چاہیے, لیکن یہ ہمارے صوبے میں جو تضادات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کو پی ٹی آئی کو ایک طرح سے راستہ دیا گیا ہے ریپلیسمنٹ قوم پرستوں کا, دوسری طرف پھر پی ٹی آئی کا موقف اور جو میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے وہ پتہ نہیں وہ کیسے ایک ساتھ جائے گا, کیونکہ یہ جو ٹی ٹی پی والا قصہ ہے تو اس کے بارے میں تو پی ٹی آئی کا رویہ خاصا نرم ہے. ابھی تک وہ کھل کے ٹی ٹی پی کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں, نہ ان کی مذمت کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے ماضی میں بہت اچھے روابط رہے ہیں, اسی لیے الیکشن کے دوران کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ بھی شکر ہے کہ نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا وقت سے پہلے کی بات ہے کہ ہم اس کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ سب اچھا ہو گیا ہے. میرے خیال میں ابھی بہت سے امتحان ہونے باقی ہیں. لیکن افروز صاحب جو دہشت گردی ہے, جو دہشت گردی کا ماحول ہے, نہ وہ معیشت کے لیے اچھا ہے, نہ عام شہریوں کے لیے اچھا ہے, نہ کسی بھی صوبے کے ترقی کے لیے اچھا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتی ہے جو گورنمنٹ ان پاور ہے, جو صوبائی حکومت ہے, وہ جو ہے وہ انڈیفرنٹ ہو کہ کیا ہو رہا ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے تو ہوا کرے. آبویسلی کون سی حکومت یہ چاہے گی کہ ان کے صوبے میں دہشت گردی, اور اس میں اگر سیکیورٹی ادارے ہیں اور وہ ہیں وہ مل کے ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی حکمت عملی بناتے ہیں, تو وہ تو پازیٹیو بات ہے نا. دیکھیے جی, کامران خان آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ 2014 کے آپریشن سے پہلے یہ حکومت میں تھی پی ٹی آئی, اور وہ کہہ رہی تھی کہ طالبان کو ایک دفتر وہ دینا چاہتے ہیں پشاور میں, اور جب ٹی ٹی پی نے مذاکرات کے لیے جو ٹیم منتخب کی تھی اس میں پی ٹی آئی کے بانی عمران خان صاحب بھی شامل تھے, جن کو وہ اپنے نیگوشیٹر مانتے تھے. تو یہ ایک ہسٹری ہے, اور ابھی بھی انتخابات کے دوران بھی باقی پارٹیوں کی طرح جنہوں نے